یہ ہوتی ہے آپ کی سب سے چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے، اور اسی چھوٹی انگلی کے نیچے یہ والا جو ایریا ہوتا ہے یہ آپ کی ہارڈ لائن ہوتی ہے، اور اس ہارڈ لائن اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں یہاں پہ آپ کو شادی کی لائن نظر آتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک شادی کی لائن ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں آپ کو شادی کی اتنی ہی گہری دو لائنیں نظر آئیں تو 100% ایسے لوگوں کی دو شادیاں ہونے کے چانس ہوتے ہیں، یا کم سے کم ان کی پہلی منگنی، یا وہ کسی انسان کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، ان کو کسی محبت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ان کی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے جو بھی ان کی پہلی شادی ہوتی ہے وہ ٹوٹنے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم شادی کی لائنز کو ہی ڈسکس کریں گے کہ یہ شادی کی لائنز کو ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی شادی کی لائن بڑی خوبصورت ہو اور اکیلی ہی شادی کی لائن ہو تو اس کو سب سے اچھا مانا گیا ہے۔ اگر یہ پیچھے سے دو شاخہ ہو تو ایسے لوگ عام طور پر لو میرج کرتے ہیں۔ یہ پیچھے سے دو شاخہ اس لیے ہوتی ہے کہ شادی کے شروع میں بڑے پرابلم پیش آتے ہیں، ان کی کاسٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ آپ کسی ایسی لڑکی سے محبت کرتے ہو جس کی کاسٹ دوسری ہو، آپ کی کاسٹ الگ ہو، اس کی کاسٹ الگ ہو، یا کبھی کبھی دونوں کا مذہب بھی الگ الگ ہو سکتا ہے، قوم الگ الگ ہو سکتی ہے، مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ فرقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے کوئی بھی پرابلم آئے لیکن شروع میں یہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، ان کا ریلیشن تو بن جاتا ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی، پھر بڑی 2-3 سال ان کے بڑی مشکل سے ان کے اپنی فیملی کو منانے میں گزرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی فیملی کو اپنی شادی کے لیے یہ لوگ قائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دونوں کی فیملی ایگری ہو جاتی ہیں تو اس لمحے دیکھیں، جب دونوں کی فیملی ایگری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت یہ اس طریقے سے دو شاخہ یہ سائن ہوتا ہے۔ جہاں پہ ان کی فیملی ایگری ہوگی شادی کے لیے وہاں پہ یہ لائنیں آپس میں مل جائیں گی اور وہاں پہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے لائن موجود ہے تو 100% ایسے لوگوں کی لو میرج ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو اس ہاتھ میں یہ شادی کے اوپر ایک گہری لائن نظر آ رہی ہے، یہ لائن اگر نہ ہو، یہاں پہ اکیلی شادی کی لائن ایک ہو تو اس کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے زبردست طریقے سے محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو بڑے مخلص ہو کے، بڑے ان کے دل سے اپنے لائف پارٹنر کو چاہتے ہیں، سچی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کی شادی کی لائن اتنی لمبی اور گہری ہو۔ دیکھیں، یہ شادی کی لائن جتنی گہری ہوگی، خوبصورت ہوگی، اس میں کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی تو اس کو اچھا مانا جائے گا۔ تو اگر شادی کی لائن آپ کی ایسے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، اس کا رخ نیچے کی طرف ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ شروع میں تو ایسے لوگ ہو سکتا ہے بڑی محبت کی شادی کریں، لیکن آہستہ آہستہ جوں وہ ایک دوسرے پہ ان کی شخصیت کھلتی ہے تو پھر ان کی محبت دھڑام سے نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اگر یہ شادی کی لائن نیچے بھی گر رہی ہو، دو شاخہ بھی ہو، تو پھر 100% یہ ڈائیورس کا سائن ہوتا ہے، یہ محبت برے طریقے سے ناکام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ شادی کی لائن آپ کی ایسے گولائی میں نیچے کی طرف آتی ہے۔ اگر شادی کی لائن گولائی کی شکل میں نیچے کی طرف آئے نا تو یہ آپ کے پارٹنر کے دنیا سے جلدی چلے جانے کا سائن ہے، یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد یہ آپ کا پارٹنر دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال کے بعد جب بھی ڈیتھ ہوگی تو آپ کے لائف پارٹنر کی پہلے ڈیتھ ہوگی۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھی جو شادی کی لائنیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہلکی سی ایسے آپ کو گولائی میں نظر آئے گی، یوں ہلکی سی، یعنی کہ کوس بنتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بالکل سیدھی، یہ جو ہلکی سی کوس بنتی ہے تو ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے اور بڑے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، بڑے زندہ دل بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ عام طور پر لو میرج کرتے ہیں۔ جب آپ کی شادی کی لائن بالکل سیدھی اور سٹریٹ ہوتی ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے دل کے اچھے ہیں، پیارے بھی ہیں،
لیکن یہ محبت کے چکر کے میں پڑنے کے بجائے یہ اپنی گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میری آپ جہاں پہ بھی شادی کر دیں گے میں ایگری ہوں، اور پھر ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے لائف پارٹنر کو اپنی بالکل خالص محبت دیتے ہیں، اور یہ دونوں شادی کی لائنیں ان کو سب سے زیادہ میں نے اچھا دیکھا ہے۔ دیکھیں میں نے 6 سال سے دن رات 8 8 10 10 لوگوں کے ہاتھوں کی ریڈنگ کی ہے، تو ظاہر ہے میرا بہت زیادہ اب ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شادی کی لائنز کو میں اب بڑے زبردست طریقے سے 100% ایکوریٹ ریڈ کر لیتا ہوں۔ تو آپ کے ہاتھ میں اگر یہ والی شادی کی لائنز ہوں گی تو یہ سب سے بیسٹ لائنز ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ڈائیورس کے سائن ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی شادی کی لائن یوں چلے اور پھر آگے جا کے یہ اتنا بڑا دو شاخہ بنا دے، جتنا بڑا دو شاخہ ہوگا اتنے زیادہ اختلاف ہوں گے اور اتنی شادی آپ کی جلدی بریک ہوگی۔ اگر دو شاخہ بڑا ہوگا تو یہ بہت زیادہ اختلافات کا بتاتا ہے، اور اتنا بڑا دو شاخہ بھی بہت زیادہ پرابلم کے شروع میں آپ کی شادی ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال یا 20 سال شادی چلے، اور پھر اچانک کچھ اس طرح کے معاملات آپ کے خراب ہوں کہ آپ کی شادی ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شادی کی لائن میں یہ دو شاخہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اگر یہ بالکل چھوٹا سا دو شاخہ ہو تو یہ بھی لڑائی جھگڑے کا تو بتاتے ہیں کہ ساری زندگی لڑائی جھگڑا یا آپس میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن ڈائیورس نہیں ہوتی، صرف لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یا میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لائن ہے وہ بعض دفعہ ایسے 3 شاخہ بھی ہوتی ہے۔ یہ والا سین بھی ہو نا تو یہ بھی ہوتا لڑائی جھگڑے کا ہی ہے، لیکن یہ جو تیسری شاخ ہے نا یہ بتاتی ہے کہ فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بیچ بچاؤ کرا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ میاں بیوی اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنے بڑوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی نبھا کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے۔ یہ 100% پکی بات نہیں ہے کہ ڈائیورس نہ ہو، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر آپ کی شادی کی لائن 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ عام طور پر آپ کو ڈائیورس سے تو بچا دیتی ہے، لیکن لڑائی جھگڑا ایسی شادی کی لائن ضرور بتاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن چلتے چلتے یوں ٹوٹ جائے، یوں چلے اور پھر یوں ٹوٹ جائے، یا یوں چلے تو یوں ٹوٹ جائے، تو یہ برا سائن ہے، یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شادی کی لائن میں ایسے بیچ میں جزیرہ بن رہا ہو، شروع میں جزیرہ بن رہا ہو، تو ایسے لوگوں کی لڑکیوں کی بار بار یا تو منگنی ٹوٹتی رہتی ہے یا بار بار شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، پہلی شادی ہوئی وہ بھی ٹوٹ گئی، دوسری شادی ہوئی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاتھ میں یہاں پہ شادی کی بہت باریک باریک زیادہ ساری لائنیں نظر آتی ہیں، تو ایسی لڑکیاں یا لڑکے بہت زیادہ آئیڈیل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ انہیں اپنی ساری زندگی نے شروع میں تو یہ ینگ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے، اور پھر اولڈ ایج میں جب ان کی ایج ڈھلنے لگتی ہے اور بالوں میں چاندی جھلکنے شروع ہو جاتی ہے، وائٹ چاندی، ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر انہیں بوڑھے بوڑھے مردوں کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں یا بڑی عمر کی لڑکیوں کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے مرد اور عورت یہ ساری زندگی یا تو پھر شادی نہیں کرتے، بس یہ ان کی اچھی جاب ہو چکی ہوتی ہے، یہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہ کسی بھی ان کا آئیڈیل اتنا ہائی ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کو چوز ہی نہیں کر پاتے، یہ ان کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو اور بعض دفعہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ ریلیشن بناتے ہیں، ان کے ریلیشن ٹوٹتے رہتے ہیں، جیسے کہ یورپ میں لڑکیاں اور لڑکے ان کے گرل فرینڈ بناتے رہتے ہیں اور گرل فرینڈ اپنی چینج کرتے رہتے ہیں، بوائے فرینڈ اپنے چینج کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس طرح کا بھی سائن ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ اگر شادی کی لائن پہ جزیرہ ہو وہ بھی پرابلم کا ہی بتاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، شادی کی لائن پہ شروع میں جزیرہ ہو، درمیان میں جزیرہ ہو، یہ پرابلم کا ہی بتائے گا، اور اسی طرح اگر شادی کی لائن پہ یہاں پہ کراس کا سائن ہوگا یہ بھی شادی ٹوٹنے کا ہی بتاتا ہے، پرابلم کا بتاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شادی کی لائن کو ایسے لائنیں کاٹ دے، بھائی یہ اولاد کی لائنیں نہیں ہوتی، یہ جو لائنیں کاٹتی ہیں نا یہ آپ کے خاندان والے آپ کی شادی کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ایک شادی کی لائن، اگر شادی کی لائن سنگل ہو، یہ شادی کی لائن ہے، اس کے آگے ایک لائن ہے، ایسے اس نے اس کو کاٹ دیا یا 2 لائنوں نے کاٹ دیا، تب بھی آپ کی شادی بریک ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لائن جو اولاد کی لائن ہے وہ
शादी की लाइन के साथ टच होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। ये शादी की लाइन को काटती नहीं है। जो शादी की लाइन के साथ टच होकर ऊपर की तरफ उठते वो शादी की लाइनें होती हैं, और जो लाइनें इसको काट देती हैं वो डाइवोर्स के साइन होते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो अगर उसमें से तिरछी तिरछी लाइनें नीचे की तरफ गिरे, ऐसे करके या ऐसे करके, तो ये भी शादी के टूटने का ही बताती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी एक शादी की लाइन यूँ बनी होती है, एक आपकी शादी की लाइन यूँ बनी होती है, फिर यूँ बनी होती है, और फिर ये लाइन ऐसे इसके साथ जुड़ जाती है, या यूँ चल के ये ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़ जाती है। तो ये साइन होता है कि जब आपकी शादी या मंगनी पहले ब्रेक होती है और फिर उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी हद तक शादी की लाइन्स को समझना आ गया होगा, पढ़ना आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर जब कभी मौका मिलेगा तो मैं मज़ीद बड़ी डिटेल के साथ शादी की लाइन्स को डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा इस इल्म को सीखना चाहें, शादी की लाइन्स के बारे में जानना चाहें, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा डीपली नॉलेज जो है ना वो इल्म पामिस्ट्री के बारे में मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए, जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी, फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।